السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا ربی زدنی علما نافعا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو انشاءاللہ آج ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھرڈ پارٹ لے کر چلیں گے. لاسٹ کلاس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تک جانا تھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نکاح کے بعد 10 سال تک اپنے سسر کی خدمت کرتے ہیں، پھر اپنے اہل کو، اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر جو ہے وہ مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اور راستے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے نوازتا ہے، نبوت سے سرفراز کرتا ہے اور علم اور حکمت وغیرہ عطا کرتا ہے، اور ساتھ میں حکم دیتا ہے کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس کو جو ہے اللہ کے اس کے سامنے دعوت کا کام کریں. اور ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو بھی نبوت کا درجہ دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نبوت کا درجہ دیتے ہیں. اس طرح جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جو ہے مدین سے مصر کی طرف، مصر میں انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. پھر اپنے بھائی کو لے کر کس طرح وہ جو ہے فرعون کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے فرعون ان کو پہچان لیتا ہے، اور پہچاننے کے بعد جو ہے اللہ وہ کہتے ہیں کہ میرے رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، میں ان کے بحیثیت رسول میں یہاں پر تمہارے سامنے حاضر ہوا ہوں. پھر جو ہے رب العالمین پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، کس طرح ڈیبیٹ ہوتی ہے، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو لاجواب کر دیتے ہیں. زمین و آسمان کا حوالہ دے کر، زمین و آسمان کو بنانے والا، اس کے درمیان کی چیزوں کو بنانے والا رب کون ہے، جب موسیٰ پوچھتا ہے، وہ فرعون پوچھتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح جو ہے حضرت اللہ رب العزت کا تعارف فرعون کے سامنے رکھتا ہے. تو دیکھیں کہ جب فرعون دیکھتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں اس کے درباری جو ہیں وہ قائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اسے وہ کہتا ہے کہ میں تم کو جو ہے قید میں ڈال دوں گا. ایک دھمکی دیتا ہے فرعون موسیٰ کو کہ میں تم کو جو ہے قید میں ڈال دوں گا اگر تم جو ہے رکے نہیں یہاں پہ. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اگر میں تیرے پاس کھلی نشانی لے کر آؤں تب بھی، اس طرح کوشچن کرتا ہے. تو فرعون کہتا ہے اگر تو سچوں میں ہے تو اسے پیش کر. اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر یہ ترجمہ ہے قرآن کا کہ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا. تو دیکھیں یہ 2 معجزے تھے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی، جس کے ساتھ فرعون کے دربار میں بھیجا تھا. تو جب موسیٰ نے اپنی عصا اس لکڑی کو کہتے ہیں نا جس کو وہ جانوروں کو ہانکنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، تو جب وہ اپنی عصا کو وہ پھینکتے ہیں تو جو سانپ بن جاتا ہے، اس سانپ کی قرآن نے جو ہے تین الفاظ استعمال کیے ہیں. اس سانپ کی جو 3 صفات قرآن نے بیان فرمائی. پہلی کیا ہے، پہلا لفظ کیا استعمال کیا قرآن نے کہ ایک صوبان کا لفظ استعمال کیا. صوبان کہتے ہیں اتنا موٹا سانپ جو ایک چھوٹی بکری کو نگل جائے. یعنی ہمارے سامنے وہ پورا اس کا تصور ہونا چاہیے کہ وہ سانپ جو تھا وہ ایک معمولی سانپ نہیں تھا، وہ ایک نارمل سانپ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا کئی مختلف جگہوں پہ مختلف الفاظ استعمال کیے اس سانپ کے لیے. ایک جگہ استعمال کیا صوبان کا لفظ، تو کہا جاتا ہے کہ صوبان اس اتنے موٹے سانپ کو کہتے ہیں جو ایک چھوٹی بکری کو نگل جائے. پھر ایک لفظ استعمال ہوا جان، اتنا بڑا، اتنا ڈراؤنا کہ لگے کہ وہ جن ہے. اور تیسرا لفظ استعمال کیا حیتن، یعنی کہ کوبرا جو ہوتا ہے نا، جس کی دانت جو ہے باہر نکلے ہوتے ہیں، جس کے کاٹنے سے جو ہے موت واقع ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا پورا سارے آیتوں سے ادھر ادھر کی تمام آیتوں سے ملا کر علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک پوری صفات، ان تینوں صفات کا مالک ایک سانپ تھا. تو کہا جاتا ہے کہ بڑا بھی تھا، بھیانک بھی تھا، اور جان لیوا بھی تھا. اور ساتھ میں دیکھیں کہ ہوتا ہے نا کہ بہت بڑے سانپ جو اژدہا ٹائپ کے جو کوبرا جو سانپ ہوتے ہیں، بہت بڑے بھاری جسم کے ساتھ اور لمبائی میں بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. ایسے سانپ کو ہم نے کیا دیکھا کہ سست بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک جگہ، یا تو اگر وہ چلتے بھی ہیں تو بہت ہی سلو، رینگنے کی مانند وہ جو ہے وہ چلتے ہیں. لیکن ان سانپ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ اور استعمال کیا کہ تسعا، یعنی کہ تیزی سے ادھر ادھر دوڑ رہا تھا. اتنا بھاری جسم ہونے کے باوجود، اتنے بھیانک اور خطرناک ہونے کے باوجود وہ کیسا سانپ تھا، وہ تیزی سے موو ہو رہا تھا، بہت کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح سے وہ دوڑ رہا تھا.
تو مطلب وہ رینگنے والا سانپ نہیں تھا. تو سوچیں کہ اب ایک تھوڑا سا امیجن کریں کہ وہاں پر موجود لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اپنی عصا کو اس طرح دربار میں پھینکا، کیونکہ وہ کھلی جگہ یا میدان نہیں تھا بلکہ وہ فرعون کا دربار تھا. یقیناً یا تو ہال ہوگا یا تو ایک روم ہوگا. بہرحال جو بھی ہوگا وہ بند کمروں کا ہوگا، بند دروازوں کا کچھ کمرہ ہوگا. تو اس میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پھینکا تو آپ سوچیں کہ اتنا خطرناک، اتنا بھیانک، اتنا جان لیوا سانپ جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھا بھی نہیں ہے بلکہ دوڑ دوڑ کر کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہا ہوگا. تو اس وقت لوگوں کا کیا حالت ہوئی ہوگی. بلکہ دیکھیں کہ فرعون کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے دربار کی آنکھیں جو ہے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. یہ منظر جو ہے اتنا دہشت زدہ رہتا ہے، اتنا ڈراؤنا ہوتا ہے کہ ایک قول کے مطابق فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرعون خود خوف کے مارے لرز رہا تھا. ساروں کی عقلیں جو ہیں وہ دنگ رہ گئی تھیں، آنکھیں ہر ایک کی پھٹی رہ گئی تھیں. ابھی یہ دربار کی بات چل رہی ہے. آپ ذہن میں رکھیے کہ دربار میں لوگ ہوتے کون ہیں؟ پورے عہدیدار ہوتے ہیں، سردار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، سارے جو منصب پر فائز ہیں، بڑی بڑی پوزیشن جو رکھے ہوتے ہیں وہی درباری ہوتے ہیں، اور کچھ نوکر چاکر ہوں گے جو پنکھا ہلانے والے یا اس طرح کے کچھ ہوں گے. لیکن سارے کیا ہیں؟ پورے ایک معاشرے کی، ایک سوسائٹی کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اور ان کے سامنے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے معجزہ دکھاتے ہیں تو ساری کی ساری عقلیں جو ہیں، ساروں کی عقلیں جو ہیں وہ دنگ رہ جاتی ہیں. اس کے بعد جب موسیٰ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا. تو یہ سب فرعون اور فرعون کے درباری دیکھ رہے تھے، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا. دیکھیے اس سے پہلے جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا کس طرح سے ڈیبیٹ چلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان. ہر سوال میں، ہر بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو لاجواب کر دیا تھا. ہر طرح کی مثالیں سے کیسے مطلب، اور ساتھ میں لاجواب بھی کرتے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ان درباریوں کے دماغوں کو جھنجھوڑ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کہ سوچو ذرا کہ یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیے، میرے رب نے پیدا کیے. اس کے درمیان کی چیزیں میرے رب نے پیدا کی. تم کو میرے رب نے پیدا کیا، تمہارے آب و اجداد کو میرے رب نے پیدا کیا. یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے، یہی باتیں کر رہے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اس طرح آدھا 50% تو ان کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ڈیبیٹ کے ذریعے ہی جیت لیے تھے، ایک سمجھے کہ ایک فتح کر لیے تھے. لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں کہ اب جب یہ معجزے انہوں نے دیکھے ان سرداروں وغیرہ نے، تو باقی جو آنکھوں کا ایک تھا ہوتا کہ زبان، کانوں کے ذریعے، کانوں اور عقل سے تو وہ قائل ہو چکے تھے، لیکن اب جو ہے آنکھوں اور دل کے ذریعے بھی وہ قائل ہو چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، حق پر ہیں، اور ان کی بات صحیح ہے، اور یہ نبی ہو سکتے ہیں، یہ رسول ہو سکتے ہیں. لیکن وہی بات کہ حکمتیں، سیاسی حکمتیں، دنیاوی مفاد جو ہوتے ہیں، فائدے کی جو چیزیں ہوتے ہیں، وہ چیز ان کو جو ہے آڑے آ گئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کرتے. ایمان لانا تو بہت دور کی بات، انہوں نے سپورٹ تک نہیں کیا. اتنا کچھ جاننے کے باوجود دلوں میں دل ان کے جو ہے اس بات کو مان گئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غلط نہیں ہے. لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک فرعون کا دبدبا تھا. دوسری بات دیکھیں ایمان، ابھی آپ دیکھیں گے کہ جادوگر کیسے ایمان لے کر آ جاتے ہیں اسی دبدبے میں. لیکن یہ جو سردار تھے، ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے کیا تھی؟ دنیا تھی. دنیا کی چیزیں ان کے لیے زیادہ عزیز تھیں. ان کے مرتبے، ان کے رتبے، ان کی پوزیشنز، ان کی کرسیاں، ان کے محلات، یہ سب چیزیں ان کی نگاہوں میں تھیں. ان کے ذہنوں میں کیا تھا کہ اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کر دیا، کہہ دیا کہ ہم تیری اس معجزے سے قائل ہو گئے، تیری ڈیبیٹ سے ہم قائل ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے حضرت موسیٰ فرعون کیا کرے گا کہ ان کو ان کے مناصب سے چھین لے گا، ان کے مناصب چھین لے گا، ان کو پوزیشن سے ہٹا دے گا، ان کے محلات چھین لے گا. مطلب دنیا کا عیش و آرام، عشرت اور شان و شوکت جو ہے، اس چیز کا خوف ان کے دلوں میں ایسا تھا کہ انہوں نے جو ہے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جتنا آپ لگژری میں دل لگائیں گے، جتنا ہم دنیا میں دل لگائیں گے، جتنا ہم دنیاوی چیزوں سے محبت کریں گے، اتنا مشکل ہوگا ہمیں حق کو ماننے کے لیے، حق کو اپنانے کے لیے، حق پر عمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے اتنا مشکل ہوگا. وہیں بجائے اس کے اگر ہم اللہ تقوی پر کی زندگی جیتے ہوئے دنیا کو اتنا استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن اس سے دل نہیں لگا رہے، ذہن میں ہماری ہمیشہ یہ ہو کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور یہ فانی چیزیں ہیں، اس کو مجھے یہیں پہ چھوڑ کر جانا ہے، تو اس کو لے کر میں کسی کو دل نہ دکھاؤں، اس کو لے کر میں کسی کا حق نہ ماروں، تبھی ہم حق کو ماننے والے بن سکتے ہیں اور حق پر عمل کرنے والے بن سکتے ہیں. دیکھیے ان سرداروں کا یہی حال ہوا، یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ حق کو مانتے ہوئے بھی انہوں نے
حق کو نہیں مانا، حق کا اعتراف نہیں کیا۔ تو اس طرح جو ہے ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں اور معجزے پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ، اور ساتھ میں مطلب یہ بھی تھا کہ فرعون کی بادشاہت وہاں پہ ختم ہو جاتی، کیونکہ یہ پوری ریڑھ کی ہڈی تھے۔ اگر سردار ہی ایمان لے کر آ جاتے تو فرعون کا جو ہے تختہ جو ہے کیا تھا، پورا الٹ جاتا، پلٹ جاتا۔ جیسے ہی فرعون نے جیسے ہی محسوس کیا کہ لوگ جو ہیں، سردار جو ہیں، ان کے معجزے دیکھ کر قائل ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ ڈیبیٹ میں بھی وہ قائل ہو چکے تھے، تو اس نے کیا کیا، فوراً ایک کہتے ہیں نا، فرعون جو تھا ایک معمولی سیاستدان نہیں تھا، وہ ایک شاطر، ذہین اور سمجھدار سے سیاستدان تھا۔ میں دیکھیں کہ فرعون کی بار بار کوالٹیز اس وجہ سے میں بتا رہی ہوں کہ یہ تاکہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، چاہے کتنے بھی شاطر ہوں، چاہے کتنے بھی اسمارٹ ہوں، کتنے بھی چالاک ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بغاوت کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، جو گھمنڈ کرتا ہے، اس کو مٹی میں ملنا ہی ہے، دنیا میں بھی۔ تو یہ فرعون جو تھا ایک معمولی سیاستدان نہیں تھا، بلکہ بہت ہی اسمارٹ، چالاک، شاطر سیاستدان تھا۔ اس نے جیسے ہی محسوس کیا کہ میرے کیبنٹ کے جو منتری ہیں، جو بھی یہ منسٹرز ہیں، یہ جو ہے قائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر یہ ایمان لے کر آ گئے موسیٰ پر تو میری تو سلطنت کوئی گئی ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے کیا کیا، فوراً ایک شوشہ چھوڑا۔ کیا چھوڑ دیا شوشہ؟ کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ فوراً ان لوگوں کے دماغوں کو ڈائیورٹ کر دیا اس معجزے سے جادو کی طرف، کہ یہ تو جادو تو ہم لوگ آئے دن روزانہ ہمارے مصر میں دیکھتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں مصر کا جادو جو ہے وہ بہت فیمس تھا، وہاں پہ بڑے بڑے جادوگر موجود تھے جو جادو کرتے تھے۔ اسی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ان کے زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ جادوئی ٹائپ کا دیا، لیکن وہ جادو نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کے معجزے تھے۔ لیکن اس زمانے میں جادوؤں پر بہت عقیدہ تھا، جادو میں بہت ماہر لوگ ہوتے تھے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیں کہ پھر اس نے کیا کہا، ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا۔ کیا کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 56 to 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ دیکھیں کہ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ یعنی کہ ڈائریکٹ وہ سرداروں کو مخاطب نہیں کر رہا فرعون، بہت ہی چالاکی سے موسیٰ کو مخاطب کر کے گویا کہ سرداروں سے بات کر رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ جادو دکھا کر، یہ تماشا دکھا کر ہمیں، تاکہ یہ ہماری سلطنت پر قابض ہو سکے، قابض کر سکے اور ہمیں باہر نکال سکے۔ تو یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، ضرور لے کر آئیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو، صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ جو ہے دن چڑھے جمع ہو جائیں گے۔ دیکھیں کہ یہاں پہ اس طرح اس نے جو ہے قائل ہوتے ہوئے سرداروں کے ذہن ایک بار پھر سے موڑ دیے، کس کی طرف؟ جادو کی طرف، اور ان سے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اس کے پیچھے جو ہے کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کوئی بھی رب نہیں ہے، کوئی بھی معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ اور فرعون کے شاطر پن دیکھیں کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ چاہتا تو کیا تھا، وہ تو ابھی بادشاہی تھا نا، سلطنت پہ بیٹھا ہوا تھا، چاہتا تو حضرت موسیٰ کو گرفتار کر سکتا تھا، وہیں پہ فوراً ہی دھمکی دینے کے بجائے وہ گرفتار کر سکتا تھا، لیکن وہ موقع کی نزاکت کو سمجھ رہا تھا، کیونکہ ایک شاطر سیاستدان تھا نا۔ اگر وہ گرفتار کر دیتا موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ آدھے بیدے جو قائل سردار جو بیٹھے ہیں وہ بغاوت پہ اترنے کا چانس زیادہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک وکٹم بن جاتے، اور سارے لوگوں کی سمپیتھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتی، اور ان سرداروں کے دل جو آدھے ادھورے جو فتح ہو چکے تھے، گرفتار ہونے کے بعد مکمل فتح ہو کر ایک بغاوت جو ہے وہ شروع ہو سکتی تھی مصر کے اندر۔ تو اس چیز کو بھانپ کر فرعون نے بڑی چالاکی سے مقابلے کا اعلان کرایا کہ موسیٰ سے کہا کہ، اور موسیٰ سے اور اچھا بننے کے لیے اپنے سرداروں کے درمیان، اپنے کیبنٹ میں جو ہے بہت اچھا انسان بننے کے لیے اس نے چوائس جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ آپ سلیکٹ کریے کس دن ہم آئے مقابلے کے لیے۔ مقابلہ جو ہوگا وہ کھلے میدان میں ہوگا، اور موسیٰ سے کہا تو نے جو معجزے پیش کیے ہیں یہ تو جادو کے ہتھ کنڈے، ایسے جادوگروں کے ساتھ ہم بھی تیرا مقابلہ کریں گے۔ پھر موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ آپ ایک دن مقابلے کا دن سلیکٹ کریں۔ یہاں بھی فرعون نے جو ہے اپنی پوزیشن کو جو ہے مضبوط بنانے کے لیے یہ چوائس جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ
دن کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جشن کے دن کو چنا. اب اس کے 2-4 دن میں یا قریب ہی جو ہے کوئی مذہبی جشن ہوگا جو تہوار کا یا بازار جو بولتے ہیں اس طرح کا کوئی دن ہوتا ہوگا, تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلیکٹ کیا اور کہا کہ مقابلہ جو ہوگا وہ دوپہر یا صبح کے ٹائم ہوگا, یعنی دن کی روشنی میں, سورج کی روشنی میں ہوگا, تاکہ جو ہے اس روشنی میں لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکیں. پھر دیکھیں کہ فرعون نے ملک بھر سے جادوگروں کو جمع کرنا شروع کیا, انہیں انعامات کا لالچ دیا, اور انہیں دیکھیں یہ سب کرنا, یہ ثابت کر رہا ہے, دھمکی دینا, مقابلے کے لیے بلانا, اور اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کرنا, یہ سب ظاہر کر رہا تھا کہ فرعون اندر سے شکست کھا چکا تھا. شکست کھا کے وہ بس لوگوں کی سمپیتھی لینے کے لیے, لوگوں کا سپورٹ لینے کے لیے وہ یہ سب یہ کر رہا تھا. ورنہ تو وہی فرعون تھا جو بچوں کے گلے کھٹ سے کاٹ دیتا تھا, بچوں کے گلے کاٹ دیتا تھا, کہ جس کو چاہے اس کو مارتا تھا, جس کو چاہے اس کو قتل کر دیتا تھا. لیکن آج اس کو کیا ہو گیا, اس کے پتہ چل رہا ہے کہ اندر سے وہ شکست کھا رہا تھا, اس کے اندر بھی خوف بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی ایک حد تک موسیٰ علیہ السلام کی بات سے اور ان کے معجزے سے جو ہے قائل ہو چکا تھا. پھر دیکھیے کہ تو سارے مصر میں اس نے بڑے بڑے ماہر جادوگر جمع کیے. اس زمانے میں دیکھیں, میں نے جیسے بتایا کہ مصر میں جادوگری بہت عام تھی, جس کی وجہ سے ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر وہاں پہ موجود تھا جو اپنے فن میں بے مثال مہارت رکھتے تھے. تو جب فرعون نے اعلان کروایا تو جادوگروں کے ایک جمع غفیر جو کہتے ہیں, ایک بہت بڑا مجموعہ کہا جاتا ہے, کہ علماء کہتے ہیں کہ 50,000 یا ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جو ہے وہاں پہ وہ جمع ہو گئے. اور فرعون نے یہ بھی اعلان کرا دیا ساتھ میں کہ ملک کے تمام عوام, سلطنت کے سارے وزیر, سارے عہدیدار, سارے افسران, سب کے سب وہاں پہ جمع ہوں گے. مطلب یہ نہیں کہ صرف جادوگر ہیں اور موسیٰ ہے اور صرف درباری اور فرعون ہے, ایسا نہیں, بلکہ مصر کا ہر عام و خاص آدمی جو ہے وہاں پہ ہوگا اور جو ہے وہ اس کو دیکھے گا. کیونکہ فرعون کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزے دربار میں دکھائے تھے وہ اس کی خبر جو ہے عام لوگوں میں بھی پھیل چکی ہے. اور فرعون کو یہ اندیشہ, یہ خدشہ تھا کہ اس سے ملک کے عام لوگ بھی متاثر ہوتے چلے جائیں گے, اور عام لوگ بھی اور سردار بھی جب بغاوت پہ اتر جائیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا. تو ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہ رہا تھا کہ ہر فرد جو ہے وہ اس ڈیموکریشن کو دیکھے, وہ اس جو بھی وہاں پہ شو ہوگا اس کو دیکھے. تو اس سے دیکھے, اور دوسری بات یہ ثابت کرنا تھا فرعون کو کہ اتنا بڑا کراؤڈ جمع کر کے وہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ ساری کی ساری قوم اس کی کتنی تابع دار ہے, اس کی ایک آواز پر ہر عام و خاص کس طرح جو ہے جمع ہوتے ہیں. اس نے اس ہونے والے کمپٹیشن کی پبلسٹی کے لیے صرف جو ہے دیکھیں صرف اعلانات یا پوسٹر وغیرہ ہی نہیں لگوائے تھے, بلکہ اس نے باقاعدہ ایک ٹیم کریٹ کی اپنے سپاہیوں کی, اور ان سپاہیوں کو اس نے کیا جواب دی کہ آپ ہر گھر جائے گا, ہر سپاہی جو ہے ہر گھر میں جائے گا اور ہر گھر سے لوگوں کو باہر نکال کر لائے گا, چاہے مار کر لاؤ, چاہے ڈانٹ کر لاؤ, چاہے لالچ دے کر لاؤ, لیکن کسی بھی حالت میں ہر مرد اور عورت, ہر بوڑھا اور بچے کو کھینچ کر لاؤ اس میدان تک. تو اس طرح اس نے ایک بہت بڑا سمجھے مجموعہ اس نے جمع کیا, لوگوں کا بہت بڑا کراؤڈ اس نے جمع کیا. اس کو کیا تھا کہ بتانا تھا لوگوں کو, ایک تو اس کو اتنا اوور کانفیڈنس بھی تھا اپنے اس میں کہ لوگوں کو یہ اس کو بتانا بھی تھا کہ یہ ہمارے ملک کا ہر جادوگر یہ کمال دکھا سکتا ہے کہ سانپ کو لاٹھی کو جو ہے وہ سانپ بنا سکتا ہے. یہ تمام کے تمام لوگ دیکھ لیں اور موسیٰ سے قائل ہونا چھوڑ دیں. تو اس وجہ سے اس طرح ایک بہت بڑا کراؤڈ یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا, اور ملک کے ہر کونے سے جادوگر بھی جمع ہو گئے, اور سارے افسران, عہدیدار, فوجی, سپاہی سب کچھ جمع ہو گئے. تو فرعون نے ان جادوگروں کی اتنی پبلسٹی کر دی تھی کہ اب ایک بات اور بھی نوٹ کیجئے کہ اس نے جب وہ اس کے سپاہی جب لوگوں کو بلانے جاتے تھے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر بلایا کہ اب یہ جادوگر جو آ رہے ہیں نا وہ تمہارے دین کی حفاظت کریں گے, وہ ثابت کر دیں گے کہ موسیٰ غلط ہے اور ہمارا دین صحیح ہے. یعنی کہ حق و باطل کے درمیان جو جنگ ایک طرح سے ہوتی ہے نا, وہ معاملہ تھا, وہ ایک فرقان کا دن تھا ان کے لیے, رائٹ, کہ اگر وہ موسیٰ جیسے معجزے نہیں دکھائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین غلط ہے اور موسیٰ صحیح ہے. مطلب ایک فیصلے کا دن تھا گویا کہ یہ کہہ کر جب بلا رہے تھے تو گویا پوری مصر میں فرعون کے بجائے جادوگروں کا چہرہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. جادوگروں کو لوگ پاورفل سمجھنے لگے, ان سے لے کر عقیدت ظاہر کرنے لگے کہ اب جادوگر نے اگر جیت گئے نا تو ہم انہیں کو خدا بنا لیں گے. ایسی سچویشن جو ہے فرعون نے کر دی تھی, اتنی پبلسٹی کر دی تھی کس کی, جادوگروں کی. دیکھیں جس کو قرآن خود فرماتا ہے, قرآن ان خیالات کا اظہار اس طرح بیان کرتا ہے کہ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ,
شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب ہو جائیں. یعنی فرعون بھی نہیں, مصر بھی نہیں, جو جادوگر بولیں گے وہی مانیں گے, جو جادوگروں کا دین ہوگا ہم اس کے پر آ جائیں گے اگر وہ جیت گئے گے. تو اتنا جو ہے فیمس کر دیا تھا فرعون نے کس کو, جادوگروں کو. تو دیکھیں ان کے اس جملے سے یہ خیال آپ بالکل یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سردار جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دربار میں دیکھے تھے اور باہر جن لوگوں تک اس کی خبریں پہنچی تھی, ان کے اپنے دین پر کتنا کمزور عقیدہ جو ہے بچ گیا تھا. اتنا مطلب اب وہ جس دین کو اپنا دین, اپنا آبائی دین, خاندانی دین جو کہا کرتے تھے, وہ بس اس میں لٹکا ہوا تھا کہ اگر موسیٰ ہار گئے تو بچے گا, اگر موسیٰ جیت گئے تو وہ دین جو ہے وہ پانی میں چلا جائے گا. اس طرح اتنا کمزور عقیدہ جو ہے ان کا ہو گیا تھا اپنے خود کے دین پر. تو اب ان کے دین کا پورا دار و مدار کس پر تھا, اس چیز پر رہ گیا تھا کہ کسی طرح جادوگر بھی وہ کام کر کے دکھا دیں جو موسیٰ نے کر دکھایا ہے. تو یہ ماحول پورا کریٹ کر دیا تھا, اور کس نے کیا تھا, فرعون نے ہی کیا تھا اپنے سپاہیوں کے ذریعے. اب دیکھیں کہ اب جب جادوگر میدان میں آئے اور انہوں نے جب محسوس کیا, جب وہ مصر میں جمع ہوئے, مصر کے کونے کونے سے اس میدان, اس فیلڈ میں جب جمع ہوئے, اسٹیج کے پاس آئے, تب انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ تو ہم لوگ سیلیبریٹی بن گئے ہیں. بالکل ایسا جوش, ایسا خروش لوگوں میں, ایسی عقیدت کی نگاہیں سب کی, اس میں محبت کی نظریں, ان کی نظروں میں جو ہے ان کے لیے عقیدت جھلک رہی. جیسے انہوں نے محسوس کیا تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک باطل دین کے مدعی تھے نا, باطل دین کو جو ہے فالو کرنے والے تھے. تو ان کے اندر جو اخلاق, جو کردار, اونچی سوچ, یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, حالانکہ فرعون نے ان کو پہلے ہی انعامات کا لالچ دے کر بلایا تھا, لیکن یہاں پر آ کر ان کی نیت بدل جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم تو سیلیبریٹی بن گئے, اب پتہ چل گیا کہ فرعون بھی جو ہے ہمارے پر ہی منحصر ہے. اگر ہم لوگ اس بار اب اس ٹائم بول دیں کہ ہم نہیں کریں گے کمپٹیشن, تو فرعون کی سلطنت ویسے ہی ختم ہو جائے گی. تو جیسے ہی انہوں نے اس باریکی کو دیکھا تو فوراً کہنے لگے کہ کیا ہمیں اس کے انعامات کے علاوہ بھی کچھ ملے گا, مطلب اور مزید ہمیں انعامات ملیں گے. تو فرعون نے, تو انہوں نے اس نازک اور اس میں کیا, تو فرعون سے پوچھ لیا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام میں کیا ملے گا, تو کیا ملے گا, کتنا ملے گا, کیسے ملے گا, یہ سب پوچھ لیا انہوں نے موقع کی نزاکت جان کر. اس سے پہلے دیکھیں کہ فرعون کے سامنے کوئی بھی سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. اپوزیشن فرعون کی یہاں تک اس موقع پہ ایسی حالت ہو گئی کہ اس کے نازک وقت کا جو ہے جادوگر جو ہے غلط فائدہ اٹھا رہے تھے. اب فرعون نے ان کو کیا جواب دیا, قال نعم وانکم اذا لمن المقربین, ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. یہاں پر بھی دیکھیں کہ یعنی فرعون بھی یہاں اچھے سے فرعون کو بھی بہت اچھے سے اندازہ یہاں پر ہو گیا تھا کہ ان جادوگروں کی کیا ویلیو ہے اس ٹائم میرے لیے بھی, اور اس مصر کے تمام لوگوں کے اندر بھی ان کی کیا امپورٹنس ہے, وہ بھی اس کو بھی بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا. اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں مزید محلات دے دوں گا, زیور, چاندی, گولڈ یا جو ہے ڈائمنڈ کے جو ہے ٹرنک وغیرہ میں تمہیں دے دوں گا, زمینیں دے دوں گا, کھیتیاں, باغیں دے دوں گا, ایسا کچھ نہیں کہا. بلکہ اس نے کیا کہا کہ میں تمہیں جو ہے منسٹری دوں گا, میں تمہیں پوزیشنز دوں گا, میں اپنے کیبنٹ میں تمہیں شامل کروں گا. یعنی پوزیشنز کا لالچ دکھایا اس نے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ایک شاطر سیاست دان جیسے کھیل کھیلتا ہے وہ کھیل رہا تھا فرعون, کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو جادوگر ہے جس کو میں نے سیلیبریٹی بنا دیا ہے, یہ اگر جیت گئے تو یہ کل کو میرے اپوزیشن پارٹی بن سکتی ہے, یہ لوگ آ کے میرے تختے کو پلٹ سکتے ہیں, کیونکہ لوگ ان کے ویسے ہی جو ہے فالوورز, ان کی فین فالوئنگز جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اگر اب یہ جیت گئے تو پھر تو لوگ ان کو خدا بنا لیں گے, تو جب خدا بنا لیں گے تو پھر تو میری کرسی دوبارہ سے گئی. اسی وجہ سے اس نے کیا کیا, بہت ہی چالاکی سے مال دولت یا زمین و جائیداد کے بجائے ان کو جو ہے پوزیشن کی جو ہے لالچ دی کہ میں پوزیشن تمہیں دوں گا, یہ وعدہ کر دیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب پوزیشنز ہوں گی, جب اس کی کیبنٹ میں ہوں گی تو راجا تو یہی ہوگا, یہ سب نیچے ہی ہوں گے چاہے کتنی بھی دولت لے لیں, لیکن یہ اسی کے انڈر رہیں گے نا. تو اس چالاکی کے ساتھ اس نے جو ہے اتنے نازک وقت میں بھی بہت چالاکی کے ساتھ جو ہے اس سچویشن کو بھی اس نے ہینڈل کیا. پھر دیکھیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں جب فرعون ان کو وعدہ کر دیتا ہے پوزیشنز کی. پھر جب میدان تیار ہو گئے مقابلے کے لیے, تو ایک طرف تنہا کون تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے, اور دوسری طرف ایک ہزاروں کی تعداد میں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو تھے وہ ماہر جادوگر تھے. کوئی ایسے ویسے چھوٹے موٹے نہیں, بلکہ بہت ہی ماہر جادوگر چن کے ڈھونڈ کر جو ہے فرعون ان کو لے کر آیا تھا. تو اب دیکھیں کہ جب وہ میدان میں ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام
وہ پورے جادوگر ہیں، ان کو اپنے جادو پر، اپنے فن، اپنے ہنر، اپنے سکلز پر جو ہے بے انتہا بھروسہ تھا. تو بڑے گھمنڈ سے بولتے ہیں کہ بتاؤ موسیٰ، کون تم پھینکو گے یا ہم پھینکیں، تم سٹارٹ کرو گے یا ہم کریں گے. تو چونکہ موسیٰ تو نبی ہیں، ان کو تو جادو نام کی کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی میں یہ لاٹھی پھینکوں گا اپنی مرضی سے تو وہ سانپ بنے گا. ان کو اس بات پر بھی یقین نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ان کی لاٹھی سانپ بنی ہے وہ اللہ کے حکم سے بنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پھینکنے پہ نہیں بنی. اللہ تعالیٰ نے جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پھینکو، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب پھینکا تب وہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بنی ہے. رائٹ. تو یہ خود کا ان کا جو ہے اپنا پاور نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یا ان کے پاس کوئی جادو نہیں تھا، یا وہ خود اپنے سے اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اس لاٹھی کو وہ سانپ بنا دے. اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو میں پھینکوں. تو لہٰذا جب سامنے سے جادوگروں نے پوچھا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکتے ہیں، تو موسیٰ نے کہا کہ تم پھینکو، تم آگے بڑھو پہلے، کیونکہ ابھی تک ان کے پاس وہی نہیں آئی تھی. تو دیکھیں جب موسیٰ بولتے ہیں کہ پھینکو، القوا ما انتم ملقون، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. فالقوا حبالہم وعصیہم، انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی. وہ کیا لے کر آئے تھے؟ لاٹھیاں اور رسی لے کر آئے تھے. انہوں نے سامنے پھینکی. تو جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو یکایک وہ سارے کے سارے جو سانپوں کی شکل میں حضرت موسیٰ کی طرف لپکتے نظر آئے. مطلب نظر آئے، قرآن کہتا ہے کہ نظر آئے، مطلب وہ بنے نہیں. مطلب ان کے جادو تھا نا، ان کا وہ حقیقت نہیں تھی. جادو کس طرح کیا جاتا ہے؟ نظر بندی کی جاتی ہے تو نظر آتا ہے لوگوں کو، وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے. تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے نظر آیا کہ وہ ان کی طرف لپک رہے سارے کے سارے سانپ. تو ایک لمحے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. سورہ طٰہٰ میں اس بات کا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، اس سے موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو وحی کی، لا تخف انک انت الاعلی، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب رہے گا. سورہ طٰہٰ کی اس میں مزید دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئیں کامیاب نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. پھر سورہ اعراف کی 117 اور 100 سے 22 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ کے حکم پر موسیٰ نے جب اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشمے کو نگلتا چلا گیا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے رب کو. کس کو مان گئے؟ موسیٰ اور ہارون کے رب کے. اب یہاں پر دیکھیں ذرا نوٹ کیجئے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا. سانپ کی صفات میں نے پہلے بتا دی کہ وہ نارمل سانپ نہیں تھا، اژدہا جیسا بڑا جو ایک بکری کو نگل جائے، اور خطرناک اتنا کہ جن نظر آ رہا ہے، اور جو ہے جان لیوا بھی تھا، اس کے 2 دانت بھی تھے جو ڈس لے تو وہ انسان کی موت ہو جائے. ایسا سانپ جب بنا تو ان کے پورے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی سانپ ان کے بنے تھے، ان کی رسیوں سے، ان کے ڈنڈوں سے، وہ سب وہ کھٹاکھٹ نگلتا چلا گیا. تو دیکھیں سارا مجموعہ ایک دم سے پیچھے ہٹا اور اژدہا ان کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف بڑھا اور ایک ایک کر کے سب کو نگلنے لگا. تو لوگوں کے منہ کیا تھے؟ وہ حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے. جادوگر تھے، جو ماہر جادوگر تھے، ایکسپرٹ تھے جس میں، یہ سب دیکھ کر تعجب و حیرت کے مارے وہیں وہ سند ہو جاتے ہیں. ان کے سامنے بس ایک ایسی حقیقت سامنے آ جاتی ہے جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ جب فرعون ان کو جمع کر رہا تھا تو وہ لوگ پریکٹس بھی کرتے تھے، ہر طرح کی پریکٹس، آبا اجداد سے جو سیکھی، جو اپنے باپوں سے سیکھی، اس طرح کی پریکٹس کرتے گئے. لیکن اس طرح کا تصور ان کے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا کہ اس طرح کا بھی سانپ جو ہے وہ جادو سے بن سکتا ہے. تو یہ چیز ان کا جو جادو ہے اس سے بہت اونچی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ جو جادوگر تھے وہ بہت ایکسپرٹ تھے، کئی سالوں کا ایکسپیرینس ان کے پاس تھا. ان کے پاس جو ہے نسل در نسل کا، گویا کہ ان کی نسلیں جو ہے اسی پیشے میں زندگی گزار چکی تھیں. لیکن ایسی چیز انہوں نے نہ اس سے پہلے نہ اپنے باب و اجداد سے سنی، نہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہسٹری میں انہوں نے دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود جس علم کے ماہر ہیں اسی علم کی کوئی چیز سامنے ان کے رکھا جائے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا علم ہے یا علم سے ہٹ کر کوئی چیز ہے. تو لہٰذا اپنے علم کی بنیاد پر وہ اسی لمحے بہت اچھے سے جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ ہمارا وہم ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جو صرف حق و تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے غفلت کے پردے بھی ہٹا دیے، ان کے دلوں سے سختی بھی دور کر دی. چنانچہ وہ اسی لمحے میں جو کیا کرتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو
وہ اسے آرگیو کرنا شروع کیا, ڈیبیٹ شروع کر دیا. ایسا نہیں کیا ان لوگوں نے. ان کے دل کو اتنی بات یہ چھوئی, ظاہر سی بات ہے وہ ان کا فن تھا, ان کی فیلڈ تھی, تو پتہ چل گیا یہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ایسا کوئی جادو نہیں کر سکتا, یہ حقیقت ہی ہے. تو اتنے اچھے سے وہ جان گئے کہ انہوں نے ڈیبیٹ کرنا نہیں ضروری سمجھا, پھر ان کو بتانا نہیں سمجھا, وہ ڈائریکٹ کیا انہوں نے سجدے میں پڑ گئے. سجدے میں گر کر پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر, صرف رب العالمین کہا, رائٹ. تو اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے. یعنی یہ ایکسپلینیشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ علماء کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا سجدے میں گرتے ہی کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پہ, تب فرعون خوش ہو رہا تھا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا نا, رب العالمین اپنے آپ کو سمجھتا تھا, رائٹ. تو وہ خوش ہو رہا تھا کہ یہ میرے پر ہی تو لے کر آئے, اب کیا بولنے کی ضرورت ہے, اس طرح سے کچھ کہا ہوگا. تب اس بات پہ انہوں نے کلیریفیکیشن دی کہ نو, آپ نہیں ہیں, آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہے, ہمیں آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب کے بارے میں, ہم اس پر ایمان لے کر آئے. تو دیکھیں کہ سزا, اب یہ ایک ہی لمحے میں, ایک ہی سیکنڈ میں, مطلب بس ایسا ڈیموکریشن سٹارٹ ہوا اور ایسا ختم ہو گیا. انہوں نے اپنے ڈالے رسیاں, اور ادھر سے حضرت موسیٰ نے جب اپنے عصا پھینکا اور نگل گیا اور ختم. دودھ کا دودھ پانی کا پانی بولتے ہیں نا, وہ والا معاملہ ہو گیا. اور فوراً اس پر گواہی کس نے دی؟ انہی جادوگروں نے جو موسیٰ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آئے تھے, ماہر جادوگر, ایکسپرٹس جادوگر. انہوں نے گواہی کس سے دی؟ اپنے عمل کے ذریعے دے دی. فوراً سجدے میں بھی گئے اور اٹھ کر بول بھی دیا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر, موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو اس طرح جو ہے ایک لمحے کے اندر جو ہے, جو ایک لمحہ پہلے تک وہ فرعون سے ڈر کر وہاں پر آئے تھے, اس کی لالچ میں آئے تھے, وہ لالچ, وہ ڈر, وہ خوف سب کچھ ختم ہو گیا ان کے دلوں سے. صرف اور صرف باقی کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ان کے سامنے تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں وہ ان کے ذہن میں تھیں. تو لہٰذا انہوں نے فوراً جو ہے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. اب دیکھیں کہ سارے لوگ, جس میں عام خاص فرعون سمیت سب جمع ہوئے تھے وہاں پہ, سب لوگ دیکھ رہے تھے. ایک تو وہ معجزہ انہوں نے خود بھی آنکھوں سے دیکھا, جسے خدا بنانے والے تھے ان خداؤں کو ان میں جھکتے ہوئے دیکھا. دیکھتے ہی کیا ہوا, سب لوگ حیرت کے پہاڑ بنے ہوئے تھے, کسی کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے. تو فوراً اگین دوبارہ سے فرعون ایک شاطر سیاستدان کی طرح دوبارہ سے کود پڑتا ہے میدان میں, اور فوراً کہتا ہے کہ وہ میں آگے بتاؤں گی کہ فرعون آگے کیا کہتا ہے. دیکھیں سارے لوگ, جس میں خاص اور عام سب کچھ جمع تھے, پہاڑ کی طرح وہ جو ہے ایک دم ساکت خاموشی سب کے اوپر چھا گئی کہ کیا کیا جائے, کیسے کس طرح جو ہے جادوگر ہی جو ہے ان کے آگے سجدے میں گر گئے. تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں ایک پوائنٹ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح جو ہے پلاننگ کرتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ کی پلاننگس ہوا کرتی ہیں. ابھی دیکھیں تھوڑی دیر پہلے تک وہی جادوگر جو تھے وہ ایک غلام کی حیثیت بھی رکھتے تھے, ایک ڈرے ہوئے بھی تھے, لالچی بھی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں. اب دیکھیں ساری محنت اس پورے مجموعے کو جمع کرنے کی کس کی تھی؟ فرعون کی تھی, رائٹ. فرعون نے پبلسٹی کی, لوگوں کو جمع کیا, کونے کونے سے ماہر جادوگروں کو ڈھونڈ کر اس نے نکالا, اور ثابت کس کی طاقت ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی طاقت ثابت ہو رہی ہے. جو حق ہے وہ ثابت ہو رہا ہے, جو ناحق ہے وہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. اسی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کیا, اسی کے ہاتھوں کونے کونے سے ماہر جادوگر کو ڈھونڈ کر نکلوایا. لیکن ثابت کس کو کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ حق کو کر رہا ہے. دیکھیے ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا مجموعہ جمع کرنا جو ہے وہ آسان نہیں تھا, بالکل آسان نہیں تھا. پر اللہ رب العزت نے کیسی زبردست پلاننگ کی تھی. یہ چیز ہمیں جو ہے ہر نبی کی, دیکھیں ہم نے جتنے بھی اب تک پڑھے سب نبی کی سٹوریز میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ پلاننگ جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے. ایک طرف ہوتا ہے کہ ایک دشمن چال چلتا ہوتا ہے, اس کا مکر ہوتا ہے, ایک طرف اللہ تعالیٰ کا مکر ہوتا ہے, اللہ اپنی چالیں چلتا ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ کی چالوں پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, چاہے حالات سامنے کیسے بھی ہوں, کتنے بھی مشکل ہو, کتنے بھی کٹھن ہو, لیکن توکل اور یقین جیسے انبیاء کا تھا اللہ کی ذات پر, ویسا اگر ہم توکل اور یقین پیدا کریں تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا ہے, ایسے ہی دروازے اوپن کرتا ہے, جس طرح کہ حضرت موسیٰ کے لیے کیا, جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا, جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام وغیرہ کے لیے کیا, رائٹ. تو یہ چیزیں ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں کہ کیسے کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی. دیکھیے فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا, اتنا اپنے آپ کو رب کہنے والا, وہ چاہتا تو جب دربار میں معجزے دکھائے تبھی ختم کر سکتا تھا, رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ روکا. اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ مصر کا کونے کونے کا ہر بچہ, ہر جادوگر, ہر ایک وہاں پہ جمع ہو اور سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اور جو ایکسپرٹ جو مانے جاتے ہیں جادو میں انہی کے ہاتھوں جو ہے فرعون ذلیل ہوں. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا اللہ رب العزت کی پلاننگ تھی, اللہ تعالیٰ نے کیا, جس سے سارے لوگوں کے سامنے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ماہر جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا. تو فرعون کا حال کیا ہوا ہوگا میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں, اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی. جو بھی اندر تو پورا ٹوٹ پھوٹ گیا ہوگا وہ, لیکن بظاہر
وہ اس نے ہار نہیں مانی. وہ کیا ابھی بھی ہٹ دھرمی پہ اور ضد پر جمع رہا اور فوراً سامنے آیا اور اپنے سے ایک کہانی اس نے گڑ لی وہاں پہ فوراً امیڈیٹ فوراً. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت جھوٹے بہت ہی مکار چالاک لالچی جو سیاست دان ہوتے ہیں نا, کسی بھی طرح کتنا بھی بڑا ان کا جرم پکڑا جائے لیکن وہ اسی طرح کی کوئی کہانی بنا کے اس جرم سے باہر نکل جاتے ہیں, ان کیسز سے باہر نکل جاتے ہیں, جیل سے باہر نکل جاتے ہیں, کچھ بھی کر لیتے ہیں. تو ان تمام جتنے آج ہم دیکھ رہے ہیں نا سیاست, ان سب کا باپ جو تھا وہ کون تھا؟ وہ فرعون تھا. اس نے فوراً جو ہے کیا کی, ایک کہانی گڑ لی جس کے بارے میں سورہ شورى میں آتا ہے کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 49 میں دیکھیے کہ فرعون نے کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم. فرعون نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کی کہ میں تمہیں اجازت دوں, یعنی میری مرضی کے بغیر میری اجازت کے بغیر. گھمنڈ دیکھے یہاں پہ, تکبر. سامنے اس نے واضح معجزے دیکھ لیے, اس کے باوجود بھی اس کا تکبر 1 انچ بھی نیچے نہیں اترا تھا. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم میرے بغیر اس کی بات مان گئے, میری اجازت کے بغیر. یعنی اگر کسی کو دین کو تبدیل کرنا ہے یا کسی کو خدا ماننا بھی ہے تو اس سے پرمیشن پہلے لینی ضروری ہے. تو یہ اس کا کہنا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. پھر آگے دیکھیں کہ وہ پوری کہانی گڑھ کے بول رہا ہے کہ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. اب پورے عوام کے سامنے, پورے سرداروں کے سامنے ان جادوگروں کو ہی کیا کیا اس نے کٹھیرے میں کھڑا کر دیا کہ تم ایکچولی کیا ہے, تم جو ہے موسیٰ سے ملے ہوئے ہو. موسیٰ اور تم سب کی جو ہے ملی بغیر 50,000 60,000 یا ہزاروں کی تعداد کے جتنے بھی جادوگر ہیں وہ پورے موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے اس کے کہنے کے مطابق. آپ سوچئے کہ خود کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے ڈھونڈ کے کونے کچوڑوں سے جو ہے نکال کر لایا ہے, لیکن یہاں پہ کتنا گھمنڈ اور تکبر, اناد, ضد, درمی ایسی کہ خود ہی ایک کہانی بنا رہا ہے کہ تم جو ہے موسیٰ کے ساتھ, جو انہوں نے موسیٰ کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا, کبھی ملے بھی نہیں تھے, کہاں سے پکڑ کر لایا یہ کسی کو نہیں, صرف فرعون ہی کو پتا تھا کہ وہ کہاں سے لے کر آیا ہے, رائٹ. تو لیکن اس کے باوجود اس نے کہانی گڑھی. اس نے کہا کہ یہ ہے نا کہ اللہ خاص کر اس کے جملے کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی کس حد تک تھی, کہ کس طرح ایک واضح معجزہ دیکھ کر بھی اور اس کے معجزے ہونے پر خود اس کے لائے ہوئے جادوگروں نے شہادت دے دی تھی, اس کے باوجود وہ اس کو جادو کہہ رہا تھا. کون کہہ رہا تھا جادو؟ فرعون کہہ رہا تھا کہ یہ تو جادو ہے. اس لیے فرعون کا دیکھیں, فرعون نے جیسے دیکھا کہ بازی ہار رہا ہوں نا, تو اس نے کیا کیا, ایک سیاسی سازش کا ایک افسانہ, کیا کہتے ہیں افسانہ, کہتے ہیں اسٹوری, ایک اسٹوری اس نے گڑھ لی. اس نے کہا کہ ان ھذا لمکر, یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے مل کر جو ہے اس سلطنت کو ختم کرنے کے لیے, میرے منصب کو چھیننے کے لیے تم سب نے مل کر ایک پلان بنایا. اور تم لوگوں نے کہا کہ ہم جب فیلڈ میں جمع ہوں گے تو ہم جو ہے کمپٹیشن کریں گے تو ہم خود ہی ہار جائیں گے. جب ہم ہار جائیں گے پھر فرعون کی سلطنت گر جائے گی. جب گر جائے گی تو ہم اور آپ مل کے بانٹ لیں گے اس کو, موسیٰ اور جادوگر. تو یہ اس نے جو ہے ان کے اوپر لگا دی. اور الزام لگانے کے بعد پھر جو ہے ایک اور اس کے اندر جو ہے ایک امید کہ ہاں اب یہ میرے سے ڈر کر یہ سازش کا اس سازش میں شامل ہیں, اس کا اقرار کر لیں, اس کو مان لیں. اس کے لیے اس نے ان کو کھلی دھمکی دی. کھلی کیا دھمکی دی, جس کا ترجمہ ہے کہ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. یعنی ایسی دھمکی جس میں قتل بھی ہے اور جس میں جو ہے جسمانی طور پر سخت سزا بھی ہے. ان دو یعنی یہ کہتے ہوئے فرعون کے ذہن میں کیا تھا کہ جب میں ان کو اتنی سخت سزا قتل کی دھمکی دوں گا تو یہ جتنے بھی جادوگر ہیں وہ اس وقت مان لیں گے کہ ہاں ہم نے سازش کی تھی موسیٰ کے ساتھ مل کے, ہمیں چھوڑ دو, معاف کر دو, اس طرح کا کچھ سین ہوگا. یہ سوچ کر اس نے جو ہے ان کو دھمکی دی. حالانکہ وہ مارنے والا نہیں تھا, اس کے ذہن میں نہیں تھا, کیونکہ ابھی کسی بھی طرح سے اس کو اپنی سلطنت بچانی تھی, اپنے آپ کو بچانا تھا, اپنا رتبہ, اپنی ربوبیت کو بچانا تھا. تو لہٰذا اس نے یہ سوچ کر ان کو دیا. لیکن دیکھیے کہ اس کے بعد کہ یعنی اس کے بعد جو ان کا جادوگروں کا کیا جواب ہوتا ہے کہ انہوں نے فوراً جواب دیا. قرآن ہی کا ترجمہ ہے کہ کچھ پرواہ نہیں, ہمیں کچھ پرواہ نہیں. اور کتنا اچھا لگ رہا ہے نا سن کے کہ وہ جادوگر جو اس سے پہلے باطل دین پر تھے اور فرعون کے ماتحت تھے, فرعون سے ڈرتے تھے, فرعون سے لالچ کی باتیں کرتے تھے, ایک سیکنڈ میں, ایک جھٹکے میں جو ہے ان کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, ڈر خوف سب کچھ دور, کیا کہہ رہے ہیں, بہت ہی آرام سے بنداس طریقے سے بولیں گے کچھ پرواہ نہیں, ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے. یعنی تم مارو گے تو ہم کہاں جائیں گے, اللہ کے پاس ہی جائیں گے. اور ہمیں توقع ہے, ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا, کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لانے والے ہیں. یعنی ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا تو بہرحال ایک دن ہے ہی. آج تم ہمیں مارو گے
تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کل پہنچنے والے ہم آج پہنچ جائیں گے اللہ کے پاس. موت تو برحق ہے، یعنی موت تو برحق ہے، اس میں تو ڈر کا سوال کیا، ہم کیوں ڈریں تم سے؟ ہم تو وہی بات کریں گے جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے جانا. ہم نے اپنی علم کی بنیاد پر یہ جانا کہ موسیٰ جو ہے وہ برحق ہیں، یہ معجزے جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتے. ہمیں الٹا اللہ رب العزت سے یہ بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. ہم نے جو یہ جسارت کی، جو ہم نے جو یہ ہمت کی کہ اللہ کے نبی کے سامنے اس کی کمپٹیشن میں ہم جو اترے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ ہم نے جانا ہے کہ ایمان کے بعد، ایمان سے پہلے والے تمام گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ بہرحال ہمیں یہ امید اللہ تعالیٰ سے ہے، ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ سڈنلی جو ہے ایمان لاتے ہی، صرف ایمان کا ایک پردہ تھا، کہ ایمان کا ایک فرق تھا کہ ایمان جب نہیں تھا تو تب ان کی سوچ اور ان کے خیالات کیا تھے، ان کی فکر کیسی تھی. ایمان اندر داخل ہونے کے بعد کیسے ان کا ڈر، خوف، دنیاوی محبت، لالچ، سب کچھ ان کا ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے پورے اتنے بھرے مجموعے میں پورے اتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، امیر و غریب، ہر ایک عام انسان موجود ہے وہاں پہ. ایسے مجموعے میں جادوگروں کے اس جواب نے 2 باتیں تمام ہجوم کے سامنے واضح کر دیں. کیا باتیں؟ 2 باتیں. سب سے پہلی چیز، تمام ہجوم کو اس وقت جو کراؤڈ جمع تھا ان کو ایک چیز بہت کلیئرلی واضح ہو گیا کہ جو فرعون ہے یعنی ہے جھوٹا ہے، ہٹ دھرم ہے اور مکار ہے. کیونکہ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی نا، اتنے کھلے معجزے دیکھ کر یہ ماننے کے بجائے موسیٰ کا انکار کر رہا ہے. کیونکہ اس نے یہ مقابلہ، یہ جو کمپٹیشن رکھا تھا، اس نے خود فیصلے کے لیے رکھا تھا نا، کہ کون سچ ہے کون جھوٹا ہے. یہ فیصلہ کرنے کے لیے فرعون نے سب کو جمع کیا تھا، اسی نے جمع کیا، اسی کا فیصلہ تھا، اسی نے، اور اس کے لیے ہی رکھا تھا. جب فیصلہ ہو گیا تو فیصلہ کرنے سے، ماننے سے انکار کر رہا ہے. رائٹ. اس نے موسیٰ علیہ السلام کی کھلی فتح دیکھ کر بھی اس کو سیدھی طرح ماننے کے بجائے اس میں ایک جھوٹی کہانی مزید اس نے گڑھ دی، اور قتل اور اس کی سزا کی، اس کی دھمکی دے کر زبردستی جو ہے جادوگروں سے اقرار کروا رہا ہے کہ تم واقعی اس سازش میں مبتلا تھے، یہ مانو کہ تم جو ہے اس سازش میں مبتلا تھے. تو اس سے اگر دیکھیں کہ اس افسانے جو اس نے کہانی گڑی تھی، اس کا ذرہ برابر بھی اگر سچا ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ جادوگر جو ہے ہاتھ پاؤں کٹوانے اور سولی پر چڑھنے کے لیے یوں تیار ہو جاتے. رائٹ. تو ان جادوگروں کا اپنے ایمان پر قائم رہنا اس بات کی کھلی دلیل تھی لوگوں کے لیے کہ سازش کا الزام جو فرعون لگا رہا ہے وہ سراسر جھوٹا ہے. اور سچی بات یہی ہے کہ جادوگر اپنے فن میں ماہر ہونے کی وجہ سے ٹھیک جان گئے، بہت اچھے سے جان گئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ ہرگز جادو نہیں ہے، بلکہ واقعی اللہ رب العالمین ہی کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. تو یہ ایک بات بہت واضح طور پر بہت کھل کر وہاں پہ جمع ہر انسان کے ذہن میں یہ بات کھل گئی کہ یہ مکاری ہے. کس کی؟ فرعون کی. ہٹ دھرمی ہے فرعون کی، جھوٹا ہے فرعون. یہ کہانی بھی کیونکہ موت اور سزا کے ڈر سے اتنے ایک اگر جادوگر ہوتا، 2 جادوگر ہوتے، 3 جادوگر ہوتے تو کہا جاتا نا کہ سب لوگ ایک ہیں. لیکن تو ہزاروں کی تعداد کے جادوگر سب کے سب ایمان لے کر آ گئے، اور سب کے سب جب دھمکی سنے تب بھی وہ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے، تب بھی اپنے ایمان پر قائم ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹا کون ہے؟ اب تک وہ فرعون کو کیا ہے؟ رب مانتے تھے. رائٹ. اس سے پہلے تک. تو یہاں پہ ان کا رب جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، مکار ثابت ہو گیا، اور ہٹ دھرم ثابت ہو گیا. تو یہ ایک چیز بہت اچھے طرح سے واضح ہوئی. دوسری بات، جادوگروں کے ایمان لانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہی ان جادوگروں میں کیسا زبردست اخلاقی انقلاب آتا ہے، اخلاقی چینجز کس طرح سے آ جاتے ہیں، سوچ اور فکر میں کیسی چینجز آ جاتی ہیں ایمان لانے کے بعد. کہاں تو یہی جادوگر تھے جو بہت ہی ضلالت کے ساتھ، بہت ہی حقارت کے ساتھ، بہت ہی نیچی کم ذہنیت کے ساتھ جو ہے کچھ دیر پہلے فرعون سے انعامات کے لیے جھگڑ رہے تھے. رائٹ. غلط موقع کا غلط فائدہ اٹھا کر اس کو دھمکی دے کر گویا کہ وہ ان سے انعامات کا مطالبہ کر رہے تھے. یہ وہ جادوگر تھے. اور کہاں اب آن کے آن میں، لمحے کے منٹ میں، ایک سیکنڈز میں جو ہے ان کی ہمت اور ان کا عزم، ان کا ارادہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرعون جیسی شخصیت ان کے سامنے ایک چھوٹی سا ایک رائی کے دانے کے برابر بن جاتی ہے. اب نہ ان کے آنکھوں میں اس کی سزاؤں کا کوئی ڈر، اس کی طاقت کا کوئی خوف تھا، نہ اس کی محلات، اس کی زیور، اس کی پوزیشن، اس نے جو کرسیاں جو رکھی تھی اس کی کوئی لالچ ان کے دماغوں میں باقی تھی. اس کی بادشاہی کی ساری طاقت کو انہوں نے جو ہے کھڑے جو ہے ٹھوکر مار دی، اور اپنے ایمان کے خاطر موت اور بدترین جسمانی سزا تک برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. تو یہ 2 باتیں جو ہے پورے مجموعے کے سامنے
آ جاتی ہیں کہ ایک تو فرعون جھوٹا ہے، دوسرا ایمان لاتے ہی کیسے جادوگروں کے اخلاقی انقلاب بھی ان کے اندر آ گیا، اخلاق کا، سوچ اور فکر کا۔ تو دیکھیں کہ اصل چیز جو ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے جادوگروں کی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سردار جو تھے، میں نے سرداروں کی بات بتائی، سرداروں کے سردار بھی معجزے دیکھے، ان کے دل بھی قائل ہوئے، ان کی آنکھیں بھی قائل ہوئی، ان کی کانیں بھی ڈبیٹ سے قائل ہوئی، لیکن چونکہ ان کے سامنے دنیا موجود تھی تو انہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور اس حق کو جو ہے انہوں نے پیچھے ڈھکیلا، تو جس کی وجہ سے وہ کافر کے کافر رہ گئے۔ تو لیکن ان جادوگروں نے جب صحیح ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو گیا تو ان کے لیے نہ دنیا سامنے تھی، نہ سزائیں سامنے تھی، نہ کرسیاں سامنے تھی، بس سامنے جو کچھ تھا وہ اللہ رب العزت تھا اور وہ معجزے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اصل ایمان کا ثمرہ یہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا دل خالص اللہ پر ایمان سے سرشار ہو جاتے ہیں تو ایسی ثابت قدمی سے سامنے آتی ہے جیسے کہ کیا بولتے ہیں جادوگروں نے ثابت قدمی دکھائی، کہ ہم کہہ رہے کہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے نا دل میں، جب اللہ پر توکل اور یقین کمزور ہوتا ہے نا، تو یہ آس پاس کے جو جھونکے، ہوا کے جھونکے ہیں، کلچر کے جھونکے ہیں، خاندان کے جھونکے، یہ سب ہمارے پر اثر انداز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم سب کے بارے میں سوچتے ہیں سوائے اللہ رب العزت، یہ کیا سوچیں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ کیا سوچیں گے، اگر ہم نے پارٹی اس طرح سے نہیں کی جو ٹرینڈ چل رہا ہے تو خاندان والے کیا کہیں گے، بیٹیوں کے رشتے کیسے آئیں گے۔ اس طرح کے جھونکے جو ہے کمزور ایمان کے اوپر جو ہے داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیں اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے اتنی بڑی موت کا سزا کا اس نے دھمکی دی، لیکن ان کا ایمان رتی بھر بھی نہیں لرزا۔ تو ایسے ایمان کی ہمیں بھی سخت ضرورت ہے کہ چاہے حالات کتنے بھی خراب ہوں، چاہے سیاست کسی کی بھی چل رہی ہو، گورنمنٹ میں کوئی بھی ہو، اس پہ پریسیڈنٹ ہو، چیف منسٹر ہے، جو کوئی بھی سیاستدان کتنا بھی بڑا، کتنی بھی طاقت کے ساتھ بیٹھا ہو، لیکن ہمیں صرف وہی کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں احکام دیے ہیں۔ شریعت پہ ہمیں چلنا ہے، چل کر دکھانا ہے، اپنے گھروں میں شریعت کو نافذ کرنا ہے، اپنے خاندانوں میں شریعت کو نافذ کرنا ہے۔ اس وقت ہمارا ایمان جو ہے، اس وقت آپ سوچیں کہ میں اس کے بارے میں سوچوں، اس کے بارے میں سوچوں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نوکری سے نکل جائیں گے اگر پردہ کریں گے، حجاب پہنیں گے، بچیاں حجاب سے جائیں گی تو ان کو جاب نہیں ملے گی، اس طرح کے خدشات ہمارے دلوں میں نہیں آنا چاہیے۔ آئیں گے کیوں آئیں گے؟ کیونکہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے ایمان کو اس طرح کا مضبوط بنانا ہے تاکہ جو ہے ہم لوگ لرزیں نہ۔ تو بس یہ آگے دیکھیں کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولتا ہے کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک اور سٹوری نیا سمت لیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری، کہ کس طرح وہ بھاگتے ہیں، پھر سمندر جو ہے وہ راستہ بن جاتا ہے۔ تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو فی الحال میں آج کی کلاس میں یہیں پہ میں ختم کرتی ہوں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جادوگروں جیسا ویسا مضبوط اور سخت ایمان جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا کرے کہ ہمیں جو ہے کسی بھی طرح کی پریشانی، کسی بھی طرح کی مشکلات کو سوچ کر جو ہے ہمیں شریعت سے پیچھے ہٹنے کا موقع نہ ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔